Në bazilikën e San Pietros, mbushur me besimtar, kryepiskopi I Firencës Giuseppe Bettori u emërua kardinal nga Benedikti XVI. Ati I shenjtë ka vendosur beretën e kuqe në kokë dhe I ka dorëzuar unazën kardinale dhe titullin e një kishe romane. Kryepiskopi të Firencës I është caktuar kisha e Shën Marcello në Via del Corso. Shembulli I Krishtit është për ju fillimi, inkurajimi dhe forca për një besim që shprehet nëpërmjet dashurisë, u tha Papa 22 kardinalëve të rinj. Në kishën San Maria del Fiore në Firenze, Bettori ka kremtuar meshën e parë si kardinal, rrethuar nga peshkopët toskan. 500.000 euro investime për të përballuar 12 ditë në gatshmëri të motit. Provinca Arezos bën bilancin e emergjencës nga dëbora, që përfshiu Arezzo nga 31 janari deri në 10 ditët e para të shkurtit. Ishin jo pak vështirësitë, veçanërisht në disa zona në skajin lindor të provincës, ku rreshtet e dëborës kanë arritur në 3 metra, si në Sestino dhe Badia Tedalda. Në këtë zonë ka patur shumë probleme me trafikun dhe komunikimin, por provinca Arezzo së bashku me shërbimi vullnetar ka arritur të minimizojë dëmet. Dioqeza Arezzo Cortona San Sepolcro ka festuar Shën Margheritën, shenjtoria mbrojtëse e Cortonës. Kremtimi që tradicionalisht I bie në 22 shkurt, këtë vit është parafërsuar me 19-ën, për të shmangur mbi vendosjen me fillimin e kreshmës. Në origjinë të thjeshtë, Margherita nga Cortona jetoi si konkubin me një fisnik nga Montepulciano, Raniero, nga I cili pati dhe një fëmijë. Më pas u kthye dhe u afrua pranë fratërve franceskan të Cortonës, ju përkushtua krejtësisht lutjeve dhe veprave të bamirësisë. Tregu I perimeve në zonën Pescajola në Arezzo është mbuluar nga 3.000 metra katror eternit, që në disa vende është edhe shkatëruar. Kjo është bërë shkak për të alarmuar shumë banor të zonës. 4 vjet më parë është paraqitur një ankesë pranë zyrës së mjedisit në komunën e Arezzos dhe Arpat, e cila u pasua dhe nga një opinion I uzël, që konfirmon nevojën për të hequr mbulesën prej eterniti. Pas 4 vjetësh asgjë nuk ka ndryshuar, ndërkohë nga komuna vijnë sigurime të zakonshme. Parat janë ndarë tashmë, vonesat vijnë për shkak të spostimit të tregut të perimeve në indikatore. Gjithçka gati për nisej në një delegacion I areti në Sierra Leone, I ftuar nga governatori I rajonit Koinadug, Peter Baiku Conte. Pjesë e delegacionit janë edhe shoqatat aretine, Afrika Amica dhe Tekla Onlus. Gjatë qëndrimit të tyre në Afrikë do të marrin pjesë në ceremoninë e hapjes së një shtëpie për fëmijët e berber, që kanë kontribuar për krijimin e saj. Shoqata aretine gjithmonë kanë qenë të përfshira në projekte të solidaritetit, drejt realiteteve që kanë më nevojë në Sierra Leone, veçanërisht drejt fëmijëve. Një projekt për të nxitur përfshirjen sociale të fëmijëve dhe adoleshentëve të emigrantëve të fundit e të brezit të dytë dhe familjeve respektive, nëpërmjet muzikës dhe teatrit. Quhet Sarabande, është aktive në disa shkolla aretine. Në bashkëpunim me komunën e Arezzos dhe disa shoqata vullnetare të zonës, projekti I cili përfshin orkestrën multietnike të Arezzos, parashikon laborator teatral dhe muzike në disa shkolla 8 vjeçare dhe gjimnaze. W przepełnionej wiernymi bazylice świętego Piotra papież Benedykt XVI ustanowił kardynałem arcybiskupa Florencji Giuseppe Bettori. Ojciec Święty włożył na jego głowę czerwony biret oraz ofiarował pierścień kardynalski I kościół tytularny w Rzymie. Arcybiskupowi Florencji przypisano kościół świętego Marcelina na Via del Corso. Papież powiedział do 22 nowych kardynałów: niech waszym wzorem I regułą będzie przykład Chrystusa, niech pobudza w was siłę wiary, która działa przez miłość. Pierwszą mszę jako kardynał otoczony biskupami Toskanii arcybiskup Bettori odprawił w kościele Santa Maria del Fiore. Wydano 500 000 euro na środki użyte, by stawić czoło 12 dniom trudnych warunków meteorologicznych. To wynik rachunku zarządzania kryzysowej sytuacji z powodu dużych opadów śniegu na terytorium aretyńskim od 31 stycznia przez pierwsze 10 dni lutego. Było niemało trudności, szczególnie we wschodniej części prowincji, m.in. w Sestino I Badia Tedalda, gdzie pokrywa śnieżna dochodziła do 3 metrów.
Na tych terenach było wiele problemów z przejezdnością dróg. Jednak prowincja Arezzo razem z organizacjami wolontariatu zdołała ograniczyć te trudności. Diecezja Arezzo-Cortona-Sansepolcro obchodziła święto świętej Małgorzaty, patronki Cortony. Uroczystość, która tradycyjnie przypada na 22 lutego, w tym roku została przeniesiona na 19, aby uniknąć pokrycia się z początkiem Wielkiego Postu. Pochodząca z ubogiej rodziny, Małgorzata z Cortony żyła jako konkubina ze szlachcicem z Montepulciano, Raniero, z którym także miała syna. Potem nawróciła się, zbliżając się do franciszkanów z Cortony. Poświęciła się wyłącznie modlitwie i dziełom miłosierdzia. Bazar owocowo-warzywny dzielnicy Pescajola w Arezzo jest pokryty płytami azbestowymi, eternitem, o powierzchni 3000 m2, który w niektórych miejscach jest również zniszczony. Fakt ten bije na alarm licznych mieszkańców okolicy. Już 4 lata temu została przedstawiona skarga do Urzędu Środowiska Gminy Arezzo i do Regionalnej Agencji Ochrony Środowiska Toskanii, ARPAT, do której dołączono opinię lokalnej służby zdrowia, USL, która potwierdziła potrzebę usunięcia z dachu płyt azbestowych. Po 4 latach nic się nie zmieniło. Tymczasem z gminy dochodzą zapewnienia. Pieniądze na prace utylizacyjne zostały przydzielone. Opóźnienia są spowodowane przeniesieniem bazaru owocowo-warzywnego do Indicatore. Wszystko gotowe, aby delegacja naszego miasta wyruszyła do Sierra Leone na zaproszenie gubernatora dystryktu Koinadugu, Petera Bayuku Conte. W skład delegacji weszły także działające na terenie Arezzo stowarzyszenia Africa Amica i Tekla Onlus. Podczas pobytu w Afryce ich przedstawiciele wezmą udział w uroczystym otwarciu domu dla niewidomych dzieci, którego budowę pomagały sfinansować. Organizacje arytyńskie od zawsze solidaryzują się z projektami na rzecz najbardziej potrzebujących, a zwłaszcza dzieci. Sarabanda to projekt wcielony w życie w kilku szkołach, mający na celu włączenie do społeczności imigrantów wraz z ich rodzinami, którzy dopiero co przybyli albo wywodzą się z drugiego pokolenia. Środkiem do osiągnięcia tego celu ma być muzyka i teatr. Projekt realizowany we współpracy z władzami gminy i kilkoma lokalnymi stowarzyszeniami wolontariuszy, a także przy wydatnej pomocy orkiestry wielonarodowościowej z Arezzo, przewiduje warsztaty teatralne i muzyczne w niektórych szkołach średnich i wyższych. In una basilica Sfântul Petru din Roma, plină de credincioși, arhiepiscopul de Firenze Giuseppe Bettori a primit titlul de cardinal din partea lui Benedict al XVI-lea. Sfântul Părinte i-a pus pe cap bereta roșie și a înmânat inelul de cardinal împreună cu titlul unei biserici din Roma, Biserica Sfântul Marcel din strada Corso. Exemplul lui Hristos să fie pentru voi un început, un stimul și putere pentru o credință care operează în caritate, a spus Papa la cei 22 de noi cardinali. În Biserica Sfânta Maria del Fiore, la Firenze, Bettori a celebrat prima liturghie de cardinal înconjurat de episcopii din Toscana. 500.000 de euro de investiții pentru a face față la cele 12 zile de alertă meteo. Provincia Arezzo face bilanțul după gestionarea urgenței zăpadă, care a implicat zona de Arezzo pe 31 ianuarie și primele 10 zile ale lunii februarie. Nu puține dificultăți, în special pentru anumite zone, la extremitatea estică a provinciei, unde zăpada a ajuns la 3 metri, cum ar fi Sestino și Badia Tedalda. În aceste zone au existat multe probleme de trafic și de comunicare, dar provincia Arezzo, împreună cu multe realități de voluntariat, a reușit să reducă anumite nemulțumiri. Dieceza de Arezzo-Cortona-Sansepolcro a sărbătorit Sfânta Margareta, patronul orașului Cortona, sărbătoare care, în mod tradițional, cade pe 22 februarie. În acest an a fost anticipată pe 19, pentru a evita suprapunerea cu începutul postului mare. De origini umile, Margareta de Cortona a trăit ca o concubină cu un nobil de Montepulciano, Raniero, de la care a avut de asemenea un fiu. Apoi s-a convertit, apropiindu-se de frații franciscani din Cortona. Ea s-a dedicat exclusiv la rugăciune și fapte de caritate. Piața de legume și fructe din Pescajola, la Arezzo, este acoperită de 3.000 de metri pătrați de internită, care în unele locuri constituie un pericol, suficient pentru a alarma mulți locuitori din zonă. 4 ani în urmă a fost prezentată o plângere la Biroul de Mediu și Primăria din Arezzo, care a fost urmată de un aviz de la ASL, care a confirmat necesitatea de a elimina acoperișul de internită. După 4 ani nu s-a schimbat nimic. Între timp, asigurările provin de la primărie. Banii pentru lucrările de drenaj au fost alocați. Întârzierile sunt cauzate de transferarea pieței de fructe și legume la Indicatore. Pregătită de plecare, delegația aretină în Sierra Leone, ospitată de guvernatorul de Koinadugu, Peter Bayuku Conte,
Fac parte din delegație asociațiile din Arezzo Amica Africa și Tecla Onlus. În timpul șederilor în Africa, vor participa la ceremonia de deschidere a unei case de copii orbi, la care au ajutat pentru a o construi. Asociațiile aretine au fost întotdeauna implicate în proiecte de solidaritate spre realitățile cu cea mai mare nevoie din Sierra Leone, în special față de copii. Un proiect de promovare a incluziunii sociale a copiilor și adolescenților de imigranți recenți și din a doua generație și a familiilor lor, prin muzică și teatru, se numește Sarabanda și este activă în unele școli din Arezzo. În colaborare cu primăria din Arezzo și a unor organizații de voluntari din zonă, proiectul, care implică orchestra multietnică de Arezzo, oferă ateliere muzicale și de teatru în unele școli și licee. L'archevêque de Florence, Giuseppe Bettoni, a été nommé cardinal par Benoît XVI dans la basilique de Saint-Pierre qui, pour l'occasion, faisait le plan des fidèles. Le Saint-Pierre a placé sur la tête du cardinal un chapeau, lui remettant aussi la bague des cardinaux et lui conférant également le titre d'une église romaine. L'église de San Marcello a été attribuée à l'archevêque de Florence, située à Via del Corso. Les pontifes s'est adressé aux 22 nouveaux cardinaux en leur disant que l'exemple du Christ est pour vous le principe, l'incitation et la force d'une foi engagée dans la charité. L'archevêque Bettoni a célébré sa première messe en qualité de cardinal dans l'église de Santa Maria del Fiore à Florence, entouré par les évêques toscanes. 5 000 € est la somme des investissements pour pouvoir faire face aux 12 jours d'alerte météo. La province d'Arezzo a tracé un bilan sur la gestion des problématiques liées à la neige qui ont touché les différentes vallées du 31 janvier au 10 février. Les difficultés ont été considérables, surtout pour certaines zones de l'extrémité orientale de la province. Les chutes de neige ont atteint 3 mètres d'auteur, comme dans le cas de Cecchino et Badiate d'Alda. Les endroits où se sont avérés de nombreux problèmes liés à la circulation et à la communication. La province d'Arezzo a été par contre capable de minimiser les difficultés avec l'aide de beaucoup de volontaires. La diocèse d'Arezzo, Cortona San Sepolcro, a célébré Santa Margherita, la patronne de Cortona. La récurrence tombe traditionnellement le 22 février, mais cette année, celle-ci a été anticipée le 19 février pour éviter les concomitances avec le début du carême. Margherita de Cortona, de ses humbles origines, a vécu comme concubine avec un noble de Montepulciano du nom de Raniero, ayant eu aussi un fils avec lui. Puis la conversion se rapprochant des frères franciscains de Cortona. Marguerite s'est consacrée exclusivement à la prière et aux œuvres de charité pendant sa vie. Le marché des fruits et légumes du quartier Pescaiola à Arezzo est couvert par un toit de 3000 m² d'amiante ciment, une couverture qui, dans certaines parties, s'avère délabrée. Cette situation a alarmé les nombreux habitants du coin. Une plainte avait été déposée il y a 4 ans au bureau de l'environnement de la mairie aretine et à l'ARPAT. Une dénonciation qui a été suivie par un avis de la santé locale qui avait confirmé la nécessité d'enlever le toit en amiante. Après 4 ans, rien n'a changé. Pendant ce temps, la mairie a attribué des contrats d'assurance. Les fonds consacrés aux travaux d'assainissement ont été accordés. Les retards sont dus au déplacement du marché des fruits et légumes dans la localité de Indicatore. Tout est prêt pour le départ d'une délégation aretine qui se rendra dans la Sierra Leone, accueillie prochainement par le gouverneur du district de Koinadugu, Peter Bayuku Conte. Au voyage participeront aussi des associations aretines comme Africa Amica et Tecla Onlus. Toutes les délégations participeront également à la cérémonie d'ouverture d'une maison pour enfants aveugles qui ont contribué à sa création. Les associations aretines ont toujours été engagées dans des projets de solidarité dans la Sierra Leone, en particulier dédiés aux enfants. Un projet voué à soutenir l'insertion sociale des enfants de nouveaux immigrés de deuxième génération et de leurs familles à travers la musique et les théâtres. Cette initiative, baptisée Sarabanda, est déjà en cours de réalisation dans certaines écoles d'Arezzo. Le projet a été réalisé avec la collaboration de la mairie d'Arezzo et certaines associations de volontariat local. Le programme prévoit la participation de l'orchestre multiculturel d'Arezzo, assorti de laboratoires de pratique
pratiques théâtrales et musicales dans certains collèges et lycées. In a cathedral of St. Peter's full of followers, the Archbishop of Florence, Giuseppe Bettori, was named cardinal by Benedetto XVI. The Holy Father placed the red cap on his head and gave him his cardinal's ring as well as the title of a Roman church. The Archbishop of Florence was assigned the Church of San Marcello on Via del Corso. Made example of Christ via principle, stimulus and strength for your faith, the Pope said to the 22 new cardinals. In the Santa Maria del Fiore church in Florence, Bettori celebrated his first Mass as a cardinal. 500,000 euros were spent on the 12 days of bad weather. The city of Arezzo has calculated how much the weather emergency that involved the Arezzo area from January 31st through the first 10 days of February cost. Many difficulties were felt, especially in the eastern part of the province, where the snow reached 3 meters, such as in Sestino and Badiete d'Alda. This area had many travel and communication problems, but luckily the province was able to limit the inconveniences, thanks to the help of many volunteers. The Diocese of Arezzo-Cortona San Sepolcro celebrated Santa Margherita, patron saint of Cortona. The celebration, which is usually on February 22, was celebrated this year on the 19th to avoid the beginning of Lent. Margherita came from a humble background and lived as a concubine of a nobleman from Montepulciano, Raniero, with whom she had a child. Then she converted and grew close to the Franciscan Brothers of Cortona, eventually dedicating their life to prayer and charity work. The fruit and vegetable market in Pescaiola neighborhood in Arezzo is covered with 3,000 square meters of Eternit, which in some areas is falling apart. This is alarming to many of the area's inhabitants. 4 years ago, the Environmental Office of Arezzo and ARPAT were informed. ASL suggested removing the Eternit cover. Nothing has changed in 4 years. The city says that they are working on it and that the money for the work is available. The delay is due to the relocation of the fruit and vegetable market to Indicatore. Everything is ready for the departure of a delegation from Arezzo for Sierra Leone, where they will be guests of the governor of the district of Koinandugu, Peter Bayuku Conte. Taking part in the delegation are the Association Africa Amica and Tecla Ollus. During their stay, they will take part in the inauguration of a house for blind children, which they helped build. This voyage showed their solidarity towards the needy population of Sierra Leone, and particularly towards children. There is a new music and theatre project to help with the social integration of children and teens who have recently arrived in Italy and with the second generation of immigrants. It's called Sarabanda and is now active in many schools in Arezzo. In collaboration with the city of Arezzo and several other volunteer associations in the area, the project works with the multi-ethnic orchestra of Arezzo and includes theatrical and musical workshops in several middle and high schools. في بازيليكا القديس سان بيترو المليئة بالمؤمنين مطران مدينة فلورنس جوزيبي بيتوري الذي تم اختياره كارديالا من البابا بنديكتوس السادس عشر، الأب المقدس الذي وضع قبعة مربعة الشكل على رأسه والذي سلمه الحلقة الكريديالية عنوان الكنيسة الرومية. مطران مدينة فلورنس اختار كنيسة سان مارتشيلو في مركز المدينة كمثالا لمبادئ المسيح، والتي هي تمثل المثل الأعلى للمؤمنين، المسيح العظة والقوة والتشجيع من أجل الإيمان الخير. هذا ما قاله البابا أمام 22 كرديالا جديدا في كنيسة سانتا ماريا ديل فيوري فرنسي بيتوري. تمت الاحتفالية في القداس الأول الكرديالي بمساهمة الكردياليين في ولاية توسكانا. 500,000 يورو كانت المبالغ المقتطعة من أجل مواجهة كوارث الثلج التي تمثلت في 12 يوما لسوء الأحوال الجوية. مكتب محافظة أريتسو التي اقتطعت هذه المبالغ من الميزانية من أجل توظيفها لمواجهة طوارئ الثلج، والتي أيضا أدركها المواطن الأريتينو في 31 من شهر يناير والأيام العشر الأولى من شهر فبراير. ليست فقط الصعوبات والعراقيل التي واجهتهم، وخاصة في مناطق الأطراف الشرقية من المحافظة حيث أدت كميات الثلج الكبيرة والتي وصلت إلى 3 أمتار، كما في مناطق سيستينو وبدية وتيدالدا. في هذه المناطق حيث كانت الإشكاليات كبيرة من حيث انعدام الرؤية والمواصلات، ولكن محافظة أريتسو وبمساعدة أيضا
احتفلت رعية أريتسو كورتونا سان سيبولكرو في القديسة مارغريتا الحامية لكورتونا الاحتفالية والتي تأتي من تقاليد المدينة المعروفة والتي تأتي في 22 من فبراير. في هذا العام تم تقديم الاحتفالية بدلا من هذا التاريخ في 19 وذلك كي لا يتعارض مع تاريخ الصوم الذي يبدأ في 22 من فبراير. وحسب الأصول التاريخية القديسة مارغريتا هي من أصول مدينة كورتونا والتي تأتي من عائلة غنية من مدينة مونتيبولشانو رانييرو والتي منها أنجبت ولدا وبعد ذلك تحولت إلى قديسة وذلك باختيارها التقرب من القديسين الفرنشسكان الذين يسكنون كورتونا والتي اعتكفت بصلواتها وأعمالها الخيرية واستمرت في ذلك. سوق الخضروات والفواكه العضوية في منطقة بيسكايولا في أريتسو والتي تم تغطيته في حوالي 3000 متر مربع من إسمنت الأسبست والذي بجزء منه كان معرضا للانهيار والذي كان يشكل خطرا على سلامة السكان. وكان ذلك منذ 4 أعوام. قد تقدم بالشكوى مواطن إلى مكتب البيئة في بلدية أريتسو وإلى الأربات والذي في نفس الوقت كانت وزارة الصحة قد أبدت رأيا بضرورة إزالة سقف الإسفلت وذلك لخطورته الصحية. ومنذ ذلك التاريخ أي قبل 4 أعوام إلى الآن لم يتغير شيئا وأبدت بذلك ضرورة إزالة سقف الإسفلت وخطورته الصحية وبقي على هذا الحال. من جانبه بلدية أريتسو قدمت تطمينات وذلك بتخصيص المصاريف المالية من أجل أعمال الصيانة الصحية ويعزى سبب التأخير المباشر بالعمل وذلك إلى أن تم نقله من بلدية أنديكاتوري والذي يحتاج إلى هذا الوقت. الاستعدادات جاهزة من أجل انطلاق وفد ممثل من الأريتيين إلى دولة سيراليوني والذين سيحلون ضيوفا على الحكومة المتمثلة في كوندوغو السيد بيتر بايكو كونتي. وممثل الوفد الذاهب جمع من المؤسسات المحلية المتمثلة في مؤسسة أميكا ريتينا أفريكا ومؤسسة تيكلا أونلوس. ومن ضمن اقتراح المؤسسات السابق ذكرها ضمن تطوير أفريقيا سوف يشاركون أيضا في حفل افتتاح بيت الأطفال لغير المبصرين. تلك المؤسسات طبعا قامت في المساهمة بشكل فاعل في إنشائه. المؤسسات المتقدمة كانوا في وقت طويل يعملون عبر مشاريعهم للأعمال الخيرية والتي تهتم باحتياجات دولة سيراليوني وخاصة المتعلقة بالأطفال. هو مشروع من أجل المساعدة في عملية الاندماج المجتمعي بين أطفال ومراهقين أجانب حديثي الوجود في المدينة وبين الجيل الثاني المولود في مدينة أريتسو وكذلك المهتمين في حقل الموسيقى والمسرح. المشروع اسمه ساراباندا والذي بدأ فعالياته في بعض المدارس الأريتينية. المشروع بالتعاون بين بلدية أريتسو وبعض الجمعيات والمؤسسات التطوعية والذي يشارك بدرجة فاعلة أوركسترا مولتي إتنيكا دي أريتسو. ويتضمن المشروع بشكل أساسي مختبرات مسرحية وموسيقية في بعض المدارس الإعدادية والثانوية في مدينة أريتسو.